بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت جمال اسلامک زون میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیرون ممالک بشمول پاکستان سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے بہت اہم اعلانات ہیں، جس میں ایک اعلان یہ بھی ہے کہ عمرہ زائرین مملکت پہنچنے کے بعد آئسولیشن میں رہیں گے۔ اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے تفصیل سے ساری معلومات شیئر کروں گی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین عمرہ اجازت نامے کے ان کے لیے 2 طریقے مقرر کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ وزارت حج و عمرہ نے SOPs کے حوالے سے جو اہم اعلانات کیے ہیں بیرون ممالک سے آنے والے زائرین کے لیے، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اسی ویڈیو میں۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس میں آپ کے لیے بہت اہم معلومات ہیں جو ضرور آپ تک پہنچنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے بہت اہم قدم اٹھایا ہے کہ جو عمرے کے مرحلہ وار سلسلہ جو شروع کیا تھا، اس میں اب آئندہ اتوار یعنی کہ 1 نومبر سے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے مملکت میں، اور سعودی عرب ان کا خیر مقدم کرے گا، اور ہر ہفتے 10,000 عمرہ زائرین کی آمد متوقع ہے۔ چونکہ یہ 1 نومبر 2020 سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے بیرونی مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کا، جس میں پاکستان سے آنے والے عمرہ زائرین بھی شامل ہیں جو سعودی عرب پہنچیں گے، تقریباً 500 عمرہ کمپنیوں کو اس سے ریلیف ملے گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا بحران سے یہ ساری کمپنیاں جو تھیں وہ متاثر ہوئی تھیں، تو اس سے انہیں ریلیف مل جائے گا۔ اور وزارت حج و عمرہ نے تمام عمرہ کمپنیوں کو اور اداروں کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ وہ بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کا استقبال اس طرح کریں کہ مقررہ قواعد اور ضوابط کی سختی سے پابندی کریں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ قواعد و ضوابط کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو تیسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے عمرے کا، جو کہ 1 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، تو اس میں زائرین کو گنجائش کے مطابق عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، جو کہ ایک روز میں 20,000 زائرین اور 60,000 عبادت کرنے والوں پر مشتمل ہوا کرے گی۔ اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ جب شروع ہوگا جب کہ صورتحال مکمل طور پر معمول پر آ جائے گی اور کرونا وائرس کا خطرہ بالکل دور ہو جائے گا۔ تو یہ وہ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزارت حج عمرہ نے جو بیرونی زائرین آ رہے ہیں ان کے لیے کچھ SOPs جاری کی ہیں، جو کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ SOPs کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، تو وہ آپ سمجھ لیجئے۔ ان SOPs کے تحت 18 برس سے 50 برس کی عمر والوں ہی کو عمرہ پر آنے کی اجازت ہوگی، یعنی جو 18 سے 50 برس کے درمیان ہیں وہی عمرے پہ آ سکیں گے۔ زائرین کو PCR ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ COVID-19 وائرس سے بالکل پاک ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ زائر کے ملک میں ایسے ادارے ہی کے قابل قبول ہوں گے جو مملکت کے سسٹم پر ہیں، یعنی آپ جہاں سے بھی یہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے اس کا مملکت کے سسٹم میں موجود ہونا اس ادارے کا بہت ضروری ہے، اسی کے سرٹیفکیٹ قابل قبول ہوں گے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ساتھ ہی PCR سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ کے لیے نمونہ لینے اور زائر کے سعودی عرب پہنچنے پر 72 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت نہ گزرا ہو۔ تو یہ آپ سب سمجھ لیجئے اس بات کو کہ جب آپ یہاں سعودی عرب پہنچیں تو آپ کا ٹیسٹ کا نمونہ لیے ہوئے اور جو ہے 72 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہ گزرا ہو۔ وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کے حوالے سے مزید کئی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، جیسے کہ مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز کے لیے، مسجد نبوی میں زیارت اور روضہ شریف میں نماز کے لیے پیشگی بکنگ کرانا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی تمام عمرہ زائرین کے لیے مسٹ ہے کہ وہ پیشگی بکنگ کرائیں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بکنگ ای-تمنا ایپ کے ذریعے کرائی جاتی ہے اور کرائی جائے گی۔ ہر عمرہ زائر کے پاس مملکت سے وطن واپسی کا کنفرم ٹکٹ بھی ہونا لازم ہے، یعنی کنفرم ٹکٹ کے بغیر سفر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ رہائش کی بکنگ کے ساتھ ساتھ، یعنی آپ اپنی جو ہوٹل وغیرہ میں بکنگ کرائیں گے تو آپ کو آئسولیشن میں رہنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو اپنے ناشتے، ظہرانے اور عشائیہ وغیرہ کی سروس بھی حاصل کر لینی چاہیے۔ اب آئسولیشن کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے چل کر تفصیل سے بتاتی ہوں
کہ اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں. تو آپ کو یہ سروس بھی لینی ہے کیونکہ آپ کو کم از کم 3 دن ضرور مملکت پہنچنے کے بعد آئسولیشن میں رہنا ہوگا، اور اس دوران پھر آپ کو یہ سروس جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی. عمرہ کمپنی اور اداروں پر یہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے کہ زائر جو بیرونی ممالک سے آ رہے ہیں اور ان کے لیے پاسپورٹ کی معلومات اور تمام اندراج جو ہے وہ انہوں نے کر رکھا ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کم از کم 34 گھنٹے قبل تمام قوائف کا اندراج وہ لازمی کر لیں. یہ کم سے کم وقت ہے، ورنہ اس سے پہلے انہیں کر لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ تمام ٹکٹ کی تفصیلات اور دیگر تمام تفصیلات جو ہیں وہ عمرہ زائرین کے لیے ان کمپنیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کچھ یہ کریں. ساتھ ساتھ وزارت حج عمرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عمرہ زائرین کو گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جس میں ہر گروپ میں 50 زائرین شامل ہوں گے. وہ تمام پاکستانی جو بیرونی ممالک سے آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں اور وہ جو بیرونی ممالک سے آ رہے ہیں، ان سب کے اوپر یہ چیز لاگو ہوتی ہے. عمرہ کمپنی کو ہر گروپ کا گائیڈ متعین کرنا ہوگا، یہ عمرہ کمپنی کے لیے ہے. اور جبکہ ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا مکمل پیکج بھی بک کر کے دینا ہوگا. تو یہ کمپنی جو ہیں وہ یہ کام کریں گی اور اس طرح پورا پیکج بنا کر دیں گی. وزارت حج کا کہنا ہے کہ وزارت صحت اور وزارت خارجہ کے تعاون سے ان ملکوں کی فہرست تیار کی جا رہی ہے جہاں سے عمرہ زائرین آئیں گے. ان کی تعداد کا فیصلہ بھی اسی طرح کیا جائے گا. تو ان کی فہرست بھی تیار کی جا رہی ہے جن کو کہ یہاں آنا ہے عمرے کے لیے. آئیے اب جان لیتے ہیں کہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین جو 3 دن آئسولیشن میں رہیں گے ان کے لیے کیا احکامات ہیں. دیکھیے، سعودی نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ سعودی عرب پہنچنے والے عمرہ زائرین کرونا وائرس سے بچاؤ پروگرام کے تحت 4 مرحلوں سے گزریں گے. جب وہ مملکت پہنچیں گے تو انہیں 3 دن تک میڈیکل آئسولیشن میں رکھا جائے گا. اس کے بعد ہی وہ عمرہ کر سکیں گے. 3 دن آئسولیشن میں رہنے کے بعد ہی ان کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں عمرہ زائرین کی رہائش کے لیے ہوٹل مخصوص کر دیے گئے ہیں. ان ہوٹلوں کے 10% کمرے ایسے عمرہ زائرین کے لیے خاص ہوں گے جن پر کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب تمام زائرین کو مکمل انشورنس سروس کے تحت علاج کی سہولت فراہم کرے گا. ہر گروپ کو مسجد الحرام میں 3 گھنٹے تک عمرے کا موقع دیا جائے گا. عمرہ زائرین کا ہر گروپ مقررہ پوائنٹ سے حرم شریف میں داخل ہوگا. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب دنیا کے ہر ملک سے آنے والے زائرین اور معتمرین کو خوش آمدید کہتا ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل ہنگامی صورتحال ہے، تو اسی لیے صرف ایسے ملکوں ہی سے عمرہ زائرین کو آنے کی اجازت ہوگی جہاں وائرس کے خطرات کا تناسب کم ہوگا. تو صرف اور صرف وہاں سے، ان ملکوں سے ہی زائرین کو بلایا جائے گا جہاں سے وائرس کے خطرات کم ہوں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزارت حج عمرہ نے بتایا ہے کہ عمرہ سے متعلقہ اداروں کے ساتھ جو تعاون کیا گیا ہے اور ان سے یہ طے کیا گیا ہے کہ عمرے کی اجازت جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 18 برس سے 50 برس تک کی عمر والے افراد کو ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ عمرہ یا زیارت پر آنے والے لا علاج امراض سے بالکل پاک ہوں، اور PCR سرٹیفکیٹ بھی ان سے طلب کیا جائے گا اور اس کے بغیر ان کو ویزا نہیں مل سکے گا. ساتھ ہی آخر میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں کہ عمرہ اجازت نامے کے جو 2 طریقے مقرر کیے گئے ہیں بیرونی ممالک سے آنے والوں کے لیے، وہ کیا ہیں. دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عمرہ زائر خارجی ایجنٹ یا سعودی عرب کی طرف سے ایک رجسٹرڈ سیاحتی ایجنسی سے رجوع کر لیں. یا تو وہ خارجی ایجنٹ جو کہ ان کے اپنے ملک میں ہوگا اس سے رجوع کریں، یا پھر سعودی عرب کی طرف سے ایک رجسٹرڈ سیاحتی ایجنسی ہے اس سے وہ رجوع کریں جو اسے مختلف عمرہ پیکج پیش کرے گی. مکمل انشورنس پیکج ہوگا اور مملکت آمد کا مناسب وقت بھی متعین ہوگا. ٹرانسپورٹ اور رہائش کا انتظام بھی کیا جائے گا، جبکہ عمرہ شروع کرنے سے قبل 3 روز تک میڈیکل آئسولیشن کے دورانیے کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمرہ زائر اپنے طور پر عمرہ پیکج کا انتخاب کر لے اور اسے جس طرح کی اور جتنی سہولتیں مملکت میں درکار ہوں گی اس کے حساب سے مختلف پیکج اسے دیے جائیں گے. یہ تھیں وہ تمام اہم ترین معلومات جو میں نے آپ سب سے شیئر کی ہیں. وہ تمام بہن بھائی جو بیرون ممالک سے عمرے کے لیے
آ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ تمام معلومات انتہائی کارآمد ثابت ہوں گی، بہت فائدہ مند ہوں گی، اور انہیں ان معلومات سے بہت رہنمائی حاصل ہوگی۔ تو مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے، آپ کو یہاں سے معلوماتی، دینی اور اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے، کیونکہ اس طرح آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔